بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے قصہ حیات اور ان کی امت اور ان کی قوم کی نافرمانیاں اور عذاب الہی کا ذکر کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے ایک نبی تھے، اور آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اس وقت مدین بھیجے گئے تھے جب اہل مدین ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور قسم قسم کی سرکشیوں اور نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام میکاییل کے بیٹے تھے، اور میکاییل یشرج کے اور یشرج مدین کے، اور مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ شعیب علیہ السلام نبینہ ہو گئے تھے، چونکہ اپنی قوم سے خطاب کرنے میں آپ علیہ السلام کو کمال تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء ہوا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کافر بھی تھی اور ناپ تول میں کمی بھی کرتی تھی۔ ابن عساکر نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے تھے تو فرماتے تھے وہ خطیب الانبیاء تھے، اس لیے کہ اپنی قوم سے خطاب اچھے اسلوب سے کرتے تھے۔ سوا حضرت شعیب علیہ السلام کے اور کوئی نبی دو امتوں کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ایک امت ان کی یہ قبیلہ ہے اور جس کا نام مدین ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلہ میں ہی سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اسی قبیلہ کا بھائی فرمایا ہے، اور دوسری امت بن کے رہنے والے لوگ ہیں جن کو سورہ عشر میں اصحاب الیکہ فرمایا ہے، اور بعض مفسر کنویں والے لوگوں کو بھی، جن کو سورہ فرقان میں، سورہ قاف میں اصحاب الرسل فرمایا ہے، انہی کی امت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام تین امتوں کے لیے ہدایت کے لیے بھیجے گئے، لیکن حافظ بن عماد الدین ابن کثیر نے کہا اصحاب الیکہ ایک ہی امت کے لوگ ہیں جن میں کم تولنے اور کم ناپنے کا رواج تھا، اور اسی ایک امت کی ہدایت کے لیے شعیب علیہ السلام بھیجے گئے ہیں۔ یہ لوگ پیڑوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، اسی واسطے ان کو اصحاب الیکہ یعنی پیڑوں والے کہہ کر جو سورہ شعراء میں بتا دیا ہے۔ اکثر مفسروں کا قول یہی ہے کہ شعیب علیہ السلام نے بڑی عمر پائی، موسیٰ علیہ السلام کے وقت تک زندہ تھے، اور ایک شخص قبطی کو مار کر مصر سے مدین کو جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو ان کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی، اور وہ دو بہنیں جن کا قصہ سورہ قصص میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ شعیب علیہ السلام نابینا تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء میں قدر تفصیل سے کیا گیا ہے، اور سورہ حجر اور سورہ عنکبوت میں مختصر ہے۔ ان صورتوں میں سورہ حجر کے علاوہ شعیب علیہ السلام کا نام 11 جگہ مذکور ہے۔ ذیل کا نقشہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 85، 88، 90 اور 92 2 مرتبہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 84، 87، 91، 94۔ سورہ شعراء آیت نمبر 177،
سورہ عنکبوت آیت نمبر 32، ٹوٹل 11۔ قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کے باعث مدین یا مدیان میں ہوئی تھی۔ مدین کسی مقام کا نام نہیں بلکہ قبیلہ کا نام ہے۔ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا، جو ان کی تیسری بیوی کتورہ سے پیدا ہوا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بنی کتورہ کہلاتا ہے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے ستیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو ہی میں حجاز میں آباد ہو گیا تھا۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا۔ شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل اور اسی قبیلہ سے تھے، اس لیے ان کی بعثت کے بعد یہ قوم شعیب کہلایا۔ مدین یا اصحاب ایکا، یہ قبیلہ کس مقام پر آباد تھا، اس کے متعلق عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ یہ حجاز میں شام کے متصل ایسی جگہ آباد تھا جس کا ارض البدل جنوبی صحرا کے ارض البدل کے مطابق پڑتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شام کے متصل معاون کے حصہ زمین پر آباد تھا۔ قرآن عزیز میں اس کی آبادی کے متعلق ہم کو دو باتوں سے تعارف کرایا ہے۔ ایک یہ کہ وہ امام مبین پر آباد تھا، اور لوط کی قوم اور مدین دونوں بڑی شہرہ پر آباد تھے۔ عرب کے جغرافیہ میں جو شہرہ حجاز کے تاجر قافلوں کو شام، فلسطین، یمن بلکہ مصر تک لے جاتی اور بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی۔ قرآن اسی کو امام مبین، کھلی اور صاف شہرہ کہتا ہے، کیونکہ ضعیف گرمی اور شتاء سردی کے دونوں زمانوں میں قریشی قبیلوں کے لیے یہ متعارف اور بڑی تجارتی سڑک تھی، جس کا سلسلہ بڑی مسافت کے بعد بحری کے بھی ڈنڈائے ملا دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اصحاب ایکا جھنڈ والے تھے۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اگی رہتی تھیں اور جانڈے کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ یہ دونوں باتوں کی جان لینے کے بعد مدین کی آبادی کا پتہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہ مدین کا قبیلہ بحر کلزم کے مشرق کنارہ اور عرب کے مغربی شمال میں ایسی جگہ آباد تھا جو شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جا سکتا ہے، اور حجاز والوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں اس کے کھنڈر راہ میں پڑتے تھے، اور جو تبوک کے بالمقابل واقع تھا۔ مفسرین اس بارے میں مختلف ہیں کہ مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا دو جدا جدا قبیلے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں۔ مدین متمدن اور شہری قبیلہ تھا، اور اصحاب ایکا دیہاتی اور بدوی قبیلہ جو جنگل اور بن میں آباد تھا، اس لیے ان کو بن والا یا جنگل والا کہا گیا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت سے تشنیہ سے یہی دونوں مراد ہیں کہ مدین اور قوم لوط، اور دوسرے مفسرین دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آب و ہوا کے لطافت، نہروں اور آبشاروں کی کثرت سے اس مقام کو اس قدر شاداب اور پرفضا بنا دیا تھا، اور یہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کہ اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ نہایت خوبصورت اور شاداب گھنے درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن عزیز نے اس کو ایکا کہہ کر تعارف کروایا۔ ان مفسرین میں حافظ عماد الدین بن کثیر کا یہ خیال ہے کہ یہاں ایکا
نام ایک درخت کا تھا۔ اہل قبیلہ چونکہ اس کی پرستش کرتے تھے، لہٰذا اس کی نسبت سے مدین کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ نیز چونکہ یہ نسبت نسبی نہ تھی بلکہ مذہبی تھی، اس لیے جن آیات میں ان کو اس لقب سے یاد کیا گیا ان میں شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی یا اس قوم کے نسبی علاقہ سے یاد نہیں کیا۔ البتہ جن آیات میں قوم شعیب علیہ السلام کو مدین کہہ کر یاد کیا گیا ان میں شعیب علیہ السلام کو بھی ان کے نسبی رشتہ میں منسلک ظاہر کیا گیا۔ بہرحال رائج یہی ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلہ ہے جو باپ کی نسبت سے مدین کہلایا اور زمین کی طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے اصحاب ایکا کے لقب سے مشہور ہوا۔ زمانہ بعثت اور ایک غلطی کا ازالہ۔ قصص الانبیاء میں تحریر ہے کہ ابو العباس احمد تحریر کرتے ہیں کہ سم ملک بادہ یعنی یوسام اہنا احزاسست اشرتا دمشق، پھر یوسام کے بعد احجاز نے بھی 16 سال تک حکومت کی اور اس کے اور دمشق کے بادشاہ کے درمیان جنگ رہی، اور اسی زمانے میں شعیب علیہ السلام کو بعثت ہوئی۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صدیوں بعد پیدا ہوئے، یعنی 700 برس بعد 8ویں صدی کے اوائل میں، کیونکہ حجاز کی حکومت کا یہی زمانہ تھا، حالانکہ یہ بالکل غلط اور خلاف واقعہ ہے۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے یا نہیں، یہ بات البتہ اختلافی ہے۔ اسی بنا پر قرآن عزیز نے سورہ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ذکر کے بعد فرمایا، اور اسی طرح سورہ یونس، سورہ حج، سورہ ہود اور سورہ عنکبوت میں بیان کیا گیا کہ اس سے شعیہ علیہ السلام کی جگہ شعیب علیہ السلام تحریر کر دیا۔ بلا شبہ حجاز کی حکومت کا زمانہ شعیہ نبی کا زمانہ ہے۔ دعوت حق۔ بہرحال شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خدا کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب صرف افراد بھی نہیں پایا جاتا بلکہ ساری قوم گرداب میں ہلاکت میں مبتلا ہے، اور اپنی بدعمالیوں میں اس قدر سرمست و شاکار ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے معصیت اور گناہ ہے، بلکہ وہ اپنے ان اعمال کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ ان کی بہت سی بد اخلاقیوں نافرمانیوں سے قطع نظر جن کبھی امور نے خصوصیت کے ساتھ ان میں رواج پا لیا تھا وہ یہ تھے کہ بت پرستی اور مشرکانہ رسوم، عقائد، خرید و فروخت میں پورا لینا اور کم تولنا، یعنی دوسرے کو اس کے حق سے کم دینا اور اپنے لیے حق کا مطابق لینا بلکہ اس سے زیادہ، تمام معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی قوموں کے عام رواج کے مطابق دراصل ان کی رفاہیت، خوش عیشی، دولت و ثروت کی فراوانی، زمین اور باغوں کی زرخیزی اور شادابی نے ان کو اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام امور کو اپنی ذاتی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک ساتھ کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرتا تھا کہ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی عطا اور بخشش ہے، کہ شکر گزار ہوئے اور سرکشی سے باز رہتے۔ غرض ان کی فراغ البالی نے ان میں طرح طرح کی بد اخلاقیاں اور قسم قسم کے عیوب پیدا کر دیے تھے۔ آخر غیرت حق حرکت میں آئی اور سنت اللہ کے مطابق ان کو راہ حق دکھانے، فسق و فجور سے بچانے اور امین و متقی اور با اخلاق بنانے کے لیے انہی میں سے ایک ہستی کو چن لیا اور شرف نبوت و رسالت سے نواز کر اس کو دعوت اسلام اور پیغام حق کا امام بنا دیا۔ یہ ہستی حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔
خدا کی توحید اور شرک سے بیزاری کا اعتقاد تو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کی مشترکہ بنیاد اور اصل ہے، جو شعیب علیہ السلام کے حصہ میں بھی آئی تھی، مگر قوم کی مخصوص بد اخلاقیوں پر توجہ دلانے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے انہوں نے اس قانون کو بھی اہمیت دی کہ خرید و فروخت کے معاملہ میں یہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ وہ جس کا حق ہے وہ پورا اس کو ملے، کہ دنیاوی معاملات میں یہی ایک ایسی بنیاد ہے جو متزلزل ہو جانے کے بعد ہر قسم کے ظلم و فاسق و فجور اور محض خرابی اور بد اخلاقیوں کا باعث بنتی ہے۔ الحاصل ہے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی بدعمالیوں کو دیکھ کر سخت دکھ محسوس کیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انہی اصولوں کی طرف بلایا جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت و ارشاد کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے قوم، ایک خدا کی عبادت کر، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور خرید و فروخت میں ناپ تول کو پورا رکھ اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کھوٹ نہ کر۔ کل تک ممکن ہے کہ تجھ کو ان بد اخلاقیوں کی برائیوں کا حال معلوم نہ ہوا ہو، مگر آج تیرے پاس خدا کی حجت نشانی اور برہان آ چکا۔ اب جہل و نادانی اور عفو درگزر کے قابل نہیں ہے۔ حق کو قبول کر اور باطل سے باز آ، کہ یہی کامرانی اور کامیابی کی راہ ہے، اور خدا کی زمین میں فتنہ و فساد نہ کر جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح و خیر کے تمام سامان مہیا کر دیے ہیں۔ اگر تجھ میں ایمان و یقین کی صداقت موجود ہے تو سمجھ کہ یہی فلاح و بہبود کی راہ ہے، اور دیکھ ایسا نہ کر کہ دعوت حق کی راہ کو روکنے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہر راہ پر جا بیٹھے، اور جو آدمی بھی ایمان لائے اس کو خدا کی راہ اختیار کرنے پر دھمکیاں دینے لگے اور اس میں کج روی پیدا کرنے کے در پہ ہو جائے۔ اے افراد قوم، اس وقت کو یاد کرو اور خدا کا احسان مانو کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اس نے امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد کو بیش از بیش بڑھا دیا۔ اے میری قوم، ذرا اس پر بھی غور کرو کہ جن لوگوں نے خدا کی زمین پر فساد پھیلانے کا شیوہ اختیار کیا تھا اور ان کا انجام کس قدر عبرتناک ہوا، اور اگر تم میں سے ایک جماعت مجھ پر ایمان لے آئی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صرف اتنی ہی بات پر معاملہ ختم ہو جانے والا نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کر تاکہ اللہ تعالی ہمارے درمیان آخری فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے، شیریں کلامی، حسن خطابت، طرز بیان اور طلاقت لسانی میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے، اس لیے مفسرین ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ پس انہوں نے نرم و گرم ہر طریقے سے قوم کو رشد و ہدایت کے یہ کلمات ارشاد فرمائے، مگر اس بدبخت قوم پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا، اور چند ضعیف اور کمزور ہستیوں کے علاوہ کسی نے پیغام حق پر کان نہ دھرا، اور خود بھی اسی طرح بدعمال رہے اور دوسروں کو بھی مارتے رہے۔ وہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور شعیب علیہ السلام کے پاس آنے جانے والوں کو قبول حق سے روکتے، اور موقع لگ جاتا تو ان لوگوں کو لوٹ لیتے، اور اگر اس پر بھی کوئی خوش قسمت حق کو پر لبیک کہہ دیتا تو اس کو ڈراتے، دھمکاتے اور طرح طرح سے کج روی پر آمادہ کرتے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت حق کا سلسلہ برابر جاری رہا، تو ان میں سے سربراہ آور وہ اشخاص میں کہ جن کو اپنی شوکت و طاقت پر غرور تھا، حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب علیہ السلام، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہے گی، یا ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اور تیرا دیس نکالا کریں گے، یا تم کو مجبور کریں گے کہ پھر ہمارے دین پر واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم تمہارے دین کو غلط اور باطل سمجھتے ہوں
تب بھی زبردستی مان لیں، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اور جب کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے تمہارے اس دین سے نجات دے دی تو پھر ہم اس کی طرف لوٹ جائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم جھوٹ بول کر خدا تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر اللہ جو ہمارا پروردگار ہے اس کی یہی مرضی ہو تو وہ جو چاہے گا کرے گا۔ ہمارے رب کا علم تمام اشیاء پر چھایا ہوا ہے، ہمارا تو صرف اسی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق اور سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کا عزم و استقلال دیکھا تو ان سے روئے سخن پھیر اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، خبردار، اگر تم شعیب علیہ السلام کا کہا مانا تو ہم تم کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، دیکھو خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں مکرور بھر تمہاری اصلاح کی صحیح کروں، اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی صداقت اور سچائی کے لیے خدا کی حجت اور دلیل اور نشانی بھی پیش کر رہا ہوں۔ مگر افسوس کہ تم اس واضح حجت کو دیکھ کر بھی سرکشی و نافرمانی پر قائم ہو، اور مخالفت کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو تم سے چھوٹا ہو۔ پھر میں تم سے اپنی اس رشد و ہدایت کے بدلے میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا اور نہ کوئی دنیاوی نفع کا طالب ہوں۔ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا کا عذاب تم کو ہلاک و برباد نہ کر ڈالے۔ اس کا فیصلہ اٹل ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کو رد کر دے۔ قوم کے سردار تیوری چڑھا کر بولے، شعیب، کیا تیری نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو پوجنا چھوڑ دیں اور ہم کو اپنے مال و دولت میں یہ اختیار نہ رہے جس طرح چاہے معاملہ کریں؟ اگر ہم کم توڑنا چھوڑ دیں گے، لوگوں کے کاروبار میں کھوٹ نہ کریں گے تو مفلس و کلاش ہو جائیں گے۔ پس کیا ایسی تعلیم دینے میں تجھ کو کوئی متعین اور سچا رہبر کہہ سکتا ہے؟ شعیب علیہ السلام نے نہایت دل سوزی اور محبت کے ساتھ فرمایا، اے قوم، مجھے یہ خوف لگ رہا ہے کہ تمہاری یہ بے باکیاں اور خدا کے مقابلے میں نافرمانیاں کہیں تمہارا بھی وہی انجام نہ کر دیں جو تم سے پہلی قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کا ہوا۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، خدا کے سامنے جھک جاؤ اور اپنی بدکاریوں کے لیے بخشش طلبگار بن کر اور ہمیشہ کے لیے ان سے تائب ہو جاؤ۔ بلا شبہ میرا پروردگار رحم کرنے والا بہت ہی مہربان ہے، وہ تمہاری تمام خطائیں بخش دے گا۔ قوم کے سرداروں نے یہ سن کر جواب دیا، شعیب، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ ہم سب سے کمزور اور غریب ہے۔ اگر تیری باتیں سچی ہوتی تو تیری زندگی ہم سے زیادہ اچھی ہوتی، اور ہم کو صرف تیرے خاندان کا خوف ہے، ورنہ تجھ کو سنگسار کر چھوڑتے۔ تو ہرگز ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، کیا تمہارے لیے خدا کے مقابلے میں میرا خاندان زیادہ ڈر کا باعث بن رہا ہے، حالانکہ میرا رب تمہارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ خیر، اگر تم نہیں مانتے تو تم سب کچھ کرتے رہو جو کر رہے ہو، ان قریب خدا کا فیصلہ بتا دے گا کہ عذاب کا مستحق کون ہے، کون جھوٹا ہے اور کون کاذب ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ آخر وہی ہوا جو قانون الہی کا ابدی اور سرمدی فیصلہ ہے، یعنی حجت و بحران کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطل پر اصرار ہوا اور اس کی صداقت کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، تو پھر خدا کا عذاب اس مجرمانہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے اور آنے والی قوموں کے لیے اس کو عبرت و موعظت بنا دیا جاتا ہے۔ نوع عذاب۔
قرآن عزیز کہتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب علیہ السلام کو 2 قسم کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلہ کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب۔ یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یک بہ یک ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی یہ ہولناکی ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل اوندھے جھلسے ہوئے پڑے ہیں۔ پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے، پس صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں کے اندر اوندھے پڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، پس آ پکڑا ان کو بادل والے عذاب نے جس میں آگ تھی، بے شک وہ بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ، اور ہم نے قبیلہ مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو، یعنی خدا نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، پس کفران نعمت سے بچو۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا ایسا دن نہ آ جائے جو سب پر چھا جائے گا۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں ان کے حق سے کم نہ دو، ملک میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اگر تم میرا کہنا مانو تو جو کچھ اللہ کا دیا کاروبار میں بچ رہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور دیکھو میرا کام تو نصیحت کر دینا ہے، میں کچھ تم پر نگہبان نہیں کہ جبراً اپنی راہ پر چلا دوں۔ لوگوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری یہ نمازیں جو تم اپنے خدا کے لیے پڑھتا ہے تجھے یہ حکم دیتی ہیں کہ ہمیں آ کر کہے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں، یا یہ کہ ہمیں اختیار نہیں کہ اپنے مال میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہیں کریں، بس تم ہی ایک نرم دل اور راست باز آدمی رہ گئے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس کے فضل و کرم کا یہ حال ہو کہ اچھی سے اچھی روزی عطا فرما رہا ہو، تو پھر بھی میں چپ رہوں اور تمہیں راہ حق کی طرف نہ بلاؤں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں روکتا ہوں اس میں تمہیں ٹوکروں اور خود اس کے خلاف چلوں۔ میں تمہیں جو کچھ کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جب تک میرے بس میں ہے اصلاح حال کی کوشش کروں۔ میرا کام بنتا ہے تو اللہ ہی کی مدد سے بنتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، میری ضد میں آ کر کہیں ایسی بات نہ کر بیٹھنا کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو پیش آ چکا، اور قوم لوط کا معاملہ تم سے کچھ دور نہیں۔ اور دیکھو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ میرا پروردگار بڑا ہی رحمت والا، بڑا ہی محبت والا ہے۔ لوگوں نے کہا اے شعیب، تم جو کچھ کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہم لوگوں میں ایک کمزور آدمی ہو۔ اگر تمہارے ساتھ تمہاری برادری کے آدمی نہ ہوتے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیتے، تمہاری ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا اللہ سے بڑھ کر تم پر میری برادری کا دباؤ ہے، اور اللہ تمہارے لیے کچھ نہ ہوا کہ اسے پیچھے ڈال دیا؟ اچھا، جو تم کرتے ہو میرے پروردگار کے احاطہ علم سے باہر نہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ کام کرتے کیے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ سرگرم عمل رہوں گا۔ بہت جلد معلوم کر لوگے کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کون فی الحقیقت جھوٹا ہے۔ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور پھر جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچا
تو ایسا ہوا کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کو جوانوں کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو لوگ ظالم تھے انہیں ایک سخت آواز نے آ پکڑا۔ پس جب صبح ہوئی تو اپنے اپنے گھروں میں اندھے پڑے تھے، اور وہ اس طرح اچانک ہلاک ہو گئے گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو سن رکھو، قبیلہ مدین کے لیے محرومی ہوئی جس طرح سمود کے لیے محرومی ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیاں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب ایکا کی طرف مبعوث فرمایا اور اہل مدین کی طرف بھی۔ اصحاب ایکا تو ابر سے ہلاک کیے گئے اور اہل مدین زلزلہ میں گرفتار ہوئے اور ایک ہولناک آواز سے ہلاک ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی قوم میں شرک کے علاوہ بھی جو گناہ عام تھے ان میں سے ایک ناپ تول کی کمی کرنا، اور دوسرا لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، اور تیسرا لوگوں کو شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے اور لوگوں کو ان کی اشیاء گھٹا کر دینے سے منع کیا اور زمین میں فساد کرنے سے روکا۔ آپ علیہ السلام کی مدین کو تبلیغ۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام اور ان کی بستی کا نام بھی مدین تھا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، تو ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور اصحاب ایکا جھاڑی کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا شہر سرسبز جنگلوں اور ہرے بھرے درختوں کے درمیان تھا۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ اس کے بعد اس قوم پر خدا کا قہر و جبار کا قہرانہ عذاب آ گیا۔ وہ عذاب کیا تھا، سنی اور عبرت حاصل کیجیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لوگ کی حرارت و تپش پیدا ہو گئی اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سایہ سے انہیں کوئی چین اور سکون نہیں ملتا تھا، اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلستے جا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گئی، اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر سب لوگوں نے نکل کر اس بدلی کے شامیانے میں آ گئے۔ جب تمام آدمی بدلی کے نیچے آ گئے تو زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی، جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ کر جل گئے۔ ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شعیب، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہی عذاب اسی صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیاں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح آپ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ پاک کی وحدانیت کی گواہی دی، اور اس کو عبادت کے لائق تسلیم کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام کے قبیلے کا نام مدین تھا، ان کی بستی کا نام بھی مدین تھا۔
مدین ان کی بستی کا نام اس لیے تھا کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ایک بیٹے کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم میں سے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی با کمال معجزات سے نوازا گیا۔ آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں تحفے میں دیں اور فرمایا کہ یہ بکریاں سفید اور سیاہ بچے جنیں گی۔ چنانچہ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ جیسے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں نے سرکشی اور عذاب الہی کے حقدار بنے، ایسے ہی یہ قوم بھی اللہ پاک کے نبی کی نافرمانی سے اللہ پاک کے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ یہ قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی اور لوگوں میں اشیاء کو کم کر کے فروخت کرتی تھی، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا اور اللہ پاک سے ڈرنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے شعیب علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا اور اللہ پاک کی وحدانیت پر انکار کرتے ہوئے جواب دیا، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، سورہ سمود آیت نمبر 87، یعنی کیا ہم ان خداؤں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے بت پرستی کو چھوڑنے کا انکار کیا اور حقیقی معبود کو جھٹلایا۔ دوسری بات ایسی کہی، یعنی ہم مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنا چاہتے تھے، اور چاہے وہ اس کو حلال طریقے سے خرچ کریں یا حرام، بھلے اس کو بڑھا کر اشیاء کو فروخت کریں۔ جب انہوں نے اللہ پاک کے حکم کو جھٹلایا تو اللہ پاک نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس آیت میں یوں بیان کیا گیا کہ ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بال پڑے رہ گئے۔ شاید یوں ہوا کہ جب زلزلہ آ رہا ہو تو پہلے چینک کی آواز آئی۔ شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم جو ایمان لا چکے تھے، اللہ پاک نے انہیں عذاب سے محفوظ رکھا اور بے ایمانوں کو زلزلے کی گرفت کر دیا، جس کی وجہ سے صبح ان کا شہر ویران ہو گیا اور زلزلے نے ان کی بستی کو تہس نہس کر دیا۔ تو اللہ پاک کی نافرمانی اور رسول کے احکام کو جھٹلانے سے کیسے عذاب نازل ہوا؟ اللہ پاک ہمیں ان کی نافرمانی سے بچنے اور اللہ پاک کے تمام احکام کو پورا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت شعیب علیہ السلام مکی قوم کی نافرمانیاں۔ آپ علیہ السلام کا نام شعیب اور احسن انداز سے بیان کرنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف مبعوث فرمایا، ایک بار اہل مدین اور دوسری بار اصحاب ایکا کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی قوموں کا تعارف۔ اہل مدین سے وہ شہر مراد ہے جس میں آپ علیہ السلام کی قوم رہتی تھی۔ اصحاب ایکا سے مراد سبز جنگل اور جھاڑیاں والے، اور ان کو قرآن پاک میں اصحاب ایکا فرمایا گیا ہے۔ اہل مدین کی نافرمانی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو جب دعوت حق کی تبلیغ فرمائی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور کفر و شرک پر اڑے رہے۔ اہل مدین بہت سی نافرمانیاں کرتے تھے، جن میں سے چند یہ ہیں: اللہ پاک کی وحدانیت کا انکار کرنا، شرک کرنا، بتوں کی پوجا کرنا۔ اہل مدین کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، قتل و غارت کرنا، ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کو اذیت دینا، حرام کام کرنا، ظلم کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ مسلمانوں اور اہل علم پر طنز اور مذاق کرنا ان کو بیماری اور غربت کی وجہ سے عادلانہ اہل مدین پر عذاب الہی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ کے باوجود کچھ لوگ ایمان لائے اور باقی اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے، تو ان پر اللہ کا عذاب زلزلہ اور ہولناک چینک کے ذریعے نازل ہوا اور وہ ہلاک ہو گئے۔
اصحاب ایکا کی نافرمانیاں۔ اصحاب ایکا بھی اہل مدین کی طرح نافرمانیاں کرتے تھے۔ ان کو شعیب علیہ السلام نے روکا، لیکن وہ بھی اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے، اور ان پر ایک بادل کے شامنے آنے کی صورت میں عذاب الہی نازل ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے نفرت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک نے قوم لوط کے واقعے کے بعد سورہ اعراف میں فرمایا ہے، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اسی نے وہاں سے مجھے ایک نیک روزی دی، تو کیا میں اس کے خلاف ورزی کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا خدائی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کروا دے کہ جیسی نوح علیہ السلام کی قوم یا ہود علیہ السلام کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی مصیبت تم پر واقع ہو۔ پھر انہوں نے کہا، اے شعیب علیہ السلام، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم سے کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بہن نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو۔ اے شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر خدا سے زیادہ، اور اس کو ہم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا رب تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب میرا رب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو پچھاڑنے تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ قوم شعیب علیہ السلام کی نافرمانی۔ شعیب علیہ السلام تعارف۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی شعیب اللہ پاک کے برگزیدہ رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے سحری والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام مدین شہر میں رہتے تھے۔ حسن بیان کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے تو فرماتے وہ خطیب الانبیاء تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو انتہائی احسن طریقہ سے دعوت دی، اور دعوت دینے میں لطف و مہربانی اور نرمی کو بطور خاص پیش نظر رکھا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، ایک اہل مدین اور دو اصحاب ایکا۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے، اور ان کی بستی کا نام بھی مدین ہے۔ اس بستی کا نام مدین اس لیے ہوا کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ایک بیٹے مدین کی اولاد میں سے تھے۔ اس بستی کی طرف شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اصحاب ایکا کا تعارف۔ جنگل اور جھاڑی کو ایکا کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا شہر چونکہ سرسبز جنگلوں اور مرغزاؤں کے درمیان تھا، اس لیے انہیں قرآن پاک میں اصحاب الایکا یعنی جھاڑی والے فرمایا گیا۔ یہ شہر مدین کے قریب واقع تھا، اور اس کے لوگ شعیب علیہ السلام کی قوم سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ اہل مدین اور اصحاب ایکا کی نافرمانیاں۔ اہل مدین اور اصحاب ایکا دونوں قومیں چونکہ بین الاقوامی شاہراہ کے قریب و جوار میں آباد و تجارت پیشہ تھیں، اس لیے دونوں ایک ہی طرح کی نافرمانی میں مبتلا تھیں۔ ان قوموں کی نافرمانیوں کی طویل فہرست ہے، جن میں سے 18 یہ ہیں: ایک، اللہ پاک کی وحدانیت کا انکار کرنا، بتوں کی پوجا کرنا، نعمتوں کی ناشکری کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا،
لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، قتل و غارت کرنا اور دیگر گناہوں کے ذریعے زمین میں فساد کرنا، ڈاکے ڈال کر لوگوں کا مال لوٹ لینا، لوگوں کو اذیت دینے کے لیے راستوں میں بیٹھنا اور جس چیز کو دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں اسے دیکھنا، لوٹ لینا اور جس چیز کو دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں اسے دیکھنا، غریبوں پر ظلم کرنا، درہم و دینار بنا کر انہیں کسی غرض صحیح کے بغیر توڑ دینا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، نماز پڑھنے والوں اہل علم پر طنز کرنا، انہیں جبری احکام دینا، ان پر اپنی بڑائی جتانا اور انہیں حقیر جاننا، بیماری اور غربت کی وجہ سے آگ دلانا، لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اہل مدینہ اور صحابہ ایکا کفر و شرک کے علاوہ جس بنیادی گناہ کے سبب رسوائے زمانہ ہوئے وہ ناپ تول میں کمی کرنا تھا، اور ایک انتہائی افسوس کہ یہی گناہ فی زمانہ ہمارے معاشرے کا بھی ایک ناسور بن چکا ہے جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ حضرت شعیب علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا مبارک نام شعیب علیہ السلام حسن بیان کی وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ نبوت اور رسالت وہ انعام الہی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اللہ پاک نے شعیب علیہ السلام کو اس عظیم انعام سے مشرف فرمایا، معجزات سے نوازا اور اپنی رحمت سے آپ علیہ السلام کو اہل ایمان کو دنیاوی عذاب سے محفوظ رکھا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف مبعوث فرمایا۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کا نام تھا شعیب علیہ السلام، اور یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ایک بیٹے کی اولاد سے تھے۔ اہل مدین بہت گناہوں اور جرائموں میں مبتلا تھے۔ بصائر و عبر، پچھلی امتوں اور قوموں کے یہ واقعات کہانیاں نہیں بلکہ عبرت بھی نگاہوں کے لیے سرمایہ 100,000 عبرت ہے۔ اگر زمانہ غور و فکر سے بھی کام نہ لیا جائے تب بھی بآسانی مستورہ بالا واقعات سے ہم حسب ذیل نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ سورہ اعراف میں مذکور ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی حجت و بینا آ چکی، مگر قرآن عزیز نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح شعیب علیہ السلام کے کسی معجزہ آیت اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ علماء نے اس سے دو نتیجے نکالے، ایک یہ کہ اگر نبی اور پیغمبر کسی قسم کا معجزہ نہ بھی لائیں اور صرف خدا کے پیغام کے روشن دلائل و براہین کی حجت ہی پیش کریں تو یہ روشن برہان ہی ان سب سے بڑا اور عظیم و شان معجزہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اس مقام پر بینا کی تفصیل کو خدا کے سپرد کرنا اس لیے ہو سکتا ہے کہ شریعت کے روشن دلائل کے علاوہ شعیب علیہ السلام کو بھی خدا کی جانب سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح کوئی نشان آیت اللہ بطور معجزہ عطا کیا گیا ہو، اور اگرچہ قرآن نے اس جگہ اس کی تصریح نہیں کی مگر شعیب علیہ السلام کے اس خطاب سے اس جانب اشارہ ہو۔ ہماری غلطیوں میں سب سے بڑی محق غلطی عرصہ سے یہی آ رہی ہے کہ ہم قرآن عزیز کی تعلیم سے یکسر غافل ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسلامی زندگی کے ارکان میں صرف عبادات ہی اہم رکن ہیں اور معاملات میں درست کاری اور اصلاح معاشرت کو اسلام میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں فساق امت کا تو ذکر ہی کیا، اکثر اتقائیہ اور پرہیزگار بھی حقوق العباد اور معاملات میں بے پرواہ نظر آتے ہیں، مگر حقوق العباد کی حفاظت، معاشرتی درست کاری اور معاملات میں دیانتداری کو اسلام میں کس درجہ اہم شمار کیا گیا ہے وہ اس سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر کی بعثت کا مقصد اسی کو قرار دیا اور ان کو انہی امور کی اصلاح حال کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ خرید و فروخت میں دوسروں کے حق کو پورا نہ دینا، انسانی زندگی میں ایسا لوگ
لگا دیتا ہے کہ یہ بد اخلاقی بڑھتے بڑھتے تمام حقوق العباد کے بارے میں حق تلفی کی خصلت پیدا کر دیتی ہے، اور اسی طرح انسانی شرافت اور باہمی اخوت و مودت کے رشتہ کو منقطع کر کے لالچ، حرص، خود غرضی اور خست و دنات جیسے رذائل کا حامل بنا دیتی ہے۔ اسی لیے خدائے برتر کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں سے جب لیتے ہیں تو پورا پیمانے سے لیتے ہیں، اور جب خود اپنی چیز دیتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور کم تولتے اور ناپتے ہیں۔ کہہ کر اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ ناپ تول میں انصاف صرف اشیاء کی خرید و فروخت ہی تک محدود نہیں، بلکہ انسانی کردار کا بھی یہ کمال ہونا چاہیے کہ خدا اور اس کے بندوں کے تمام حقوق و فرائض میں ایک اصل کو بنیاد کار بنائے، اور کسی موقع اور کسی حالت میں بھی عدل و انصاف کے ترازو کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اور خرید و فروخت کے درمیان ناپ تول میں کمی نہ کرنا اور انصاف کو برقرار رکھنا گویا ایک کسوٹی ہے۔ جو انسانی زندگی کے معمولی لین دین میں عدل و انصاف نہیں برتتا، اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اہم معاملات میں دینی و دنیاوی میں عدل و قسط کو کام میں لائے گا۔ اصلاح حال کے بعد خدا کی زمین میں فساد پیدا کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں۔ اس لیے ظلم، قبر، قتل اور عصمت ریزی جیسے بڑے بڑے جرائم کی بنیاد و اصل یہی رذیلہ ہے۔ باطل کی ایک بڑی شناخت یہ ہے کہ وہ نہ اپنے لیے دلائل کی روشنی رکھتا ہے اور نہ روشن دلائل کو برداشت کرتا ہے، بلکہ جب اس کے سامنے روشنی آتی ہے تو منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور اس کی موجودگی کو برداشت نہ کرتے ہوئے دلائل کا جواب غصہ، دھمکی اور قتل سے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام ان کے پیروان حق کی زندگی اور پھر ان سے مقابل و مخالف باطل پرستوں کی زندگی کا موازنہ کرو تو تاریخ کے اوراق سے واضح شہادت لو تو تم کو قدم قدم پہ یہ حقیقت آشکار اور روشن نظر آئے گی کہ انبیاء علیہ السلام روشن دلائل دے رہے ہیں، آیت اللہ اور خدا کی نشانیاں دکھا رہے ہیں، محبت اور رحم کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور اپنی دعوت و تبلیغ پر مخاطبین پر مالی دباؤ نہ ڈالنے کا اطمینان دلا رہے ہیں۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود دوسری جانب سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا دیس نکالا کر دیں گے، ہم تم کو سنسار کر دیں گے، ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ اور اگر خدا کے پیغمبر آخری طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری آواز پر لبیک نہیں کہتے تو کم از کم ہمارے وجود کو برداشت کرو، اور اتنا تو صبر کرو کہ خدا تمہارے اور ہمارے درمیان حق و باطل کا خود فیصلہ کر دے، تو دوسری جانب سے اس کے جواب میں انکار، تمسخر اور یہ مطالبہ پیش ہوتا ہے کہ بس اب تم اپنی نصیحت ختم کرو، اور اگر سچے ہو تو جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ ابھی لے آؤ، ورنہ تو ہم ہمیشہ کے لیے تمہارا اور تمہارے مشن کا خاتمہ کر دیں گے۔ حق و باطل کا یہی وہ آخری مرحلہ ہے جس کے بعد خدا تعالیٰ کا وہ قانون جس کو قانون پاداش عمل کہا جاتا ہے، ایسی سرکش اور متکبر قوموں کے لیے دنیا ہی میں نافذ ہو جاتا ہے، اور ان کو ہلاک و تباہ کر کے آنے والی نسلوں اور قوموں کے لیے سامان عبرت مہیا کر دیا جاتا ہے۔ قبر شعیب علیہ السلام۔ حضر موت میں ایک قبر ہے جو زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ وہاں کے باشندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی قبر ہے۔ شعیب علیہ السلام مدین کی ہلاکت کے بعد یہاں بس گئے تھے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ حضر موت کے مشہور شہر شیون کے مغربی جانب میں ایک مقام ہے جس کو شبان کہتے ہیں۔ اسی جگہ اگر کوئی مسافر وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں یہ قبر ہے۔ یہاں مطلق کوئی آبادی نہیں ہے، اور جو شخص بھی یہاں آتا ہے صرف زیارت کے لیے ہی آتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں
دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناپ تول کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم پر بھی قوم شعیب جیسا عذاب نہ آئے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت کی راہ پر قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔